5ویں مجلس ہے۔ کربلا میں یوں تو شہادتیں بہت ہوئیں، لیکن میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ کچھ شہادتیں ایسے ہیں جہاں ماؤں کے سامنے جوان بچوں نے، بیٹوں نے جان دی ہے۔ علامہ طاہر سماوی نے اپنی کتاب میں 9 ماؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ 9 مائیں بطور خاص ایسی ہیں جو خیمے کے دروازے سے دیکھ رہی تھی اور میدان میں ان کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اور ان میں سب کے سب بنی ہاشم میں سے بھی نہیں ہیں۔ وہاب اور وہب کے واقعے سے لے کر اور خود حسین کے شیرخوار بچے اصغر اور رباب، کتنے بچے ہیں جو ماں کی نگاہوں کے سامنے ذبح ہو گئے، خدا کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اور ان کا جذبہ کیا تھا؟ آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، ممکن ہے کل کی مجلس میں پھر دہراؤں اسے۔ جذبہ کیا تھا بچوں کا، نوجوانوں کا؟ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جو ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، بالغ نہیں ہوا تھا، لم یبلغ الحلم، ابھی بالغ نہیں ہوا تھا۔ شب عاشور جب امام حسین نے آنے والے دن کے واقعات بیان کیے کہ دیکھو کل جنگ ہوگی، کل اللہ کی راہ میں جانیں نثار کرنی ہے، تو اس کے بعد تقریر جب آقا کی ختم ہوئی تو یہ نوجوان اٹھا، امو جان یہ بتائیے کیا محضر شہادت میں میرا نام ہے یا نہیں؟ کیا جذبہ ہے، کیا جذبہ ہے۔ سن و سال کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے بچہ، 12-13 برس کا یا 13 اور 14 برس کا سن ہے۔ پوچھا بیٹے موت تمہیں کیسی معلوم ہوتی ہے؟ احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں۔ اس جذبے سے جوانوں نے جانیں دی۔ بس اب طاقت میری آج بالکل ختم ہو گئی، وقت بھی ختم ہو گیا، اس لیے 2 جملے عرض کروں بطور خاص۔ ہماری روایت کے مطابق آج جن شہداء کا تذکرہ ہوتا ہے وہ بھی غیر معمولی شہداء ہیں، وہ بی بی زینب کے بچے۔ اجرکم علی اللہ۔ اچھا خدا کی قسم دے کے میں پوچھ رہا ہوں تم سے، عزیزو، جوانوں، بزرگوں یہ بتاؤ، میں نے بس ایک ہی جملہ کہا، چھوٹا سا جملہ، کہ آج بی بی زینب کے بچوں کی شہادت بیان ہوئی، دل میں کیا کسک پیدا ہو گئی، کیسی تڑپ پیدا ہو گئی، کیسے آوازیں بلند ہو گئیں، کیسے آوازیں بلند ہو گئیں۔ آپ کو ایک محبت ہے، آپ آج شہادت سن کے تڑپتے ہیں، بھلا بتائیے ماں نے آنکھوں سے دیکھا کیسے ہو؟ اجرکم علی اللہ، کس میں طاقت ہے، کس میں سکت ہے کہ تمام جزئیات کو بیان کر سکے، تمام مناظر کو بیان کر سکے تفصیل کے ساتھ۔ میں یہاں پر ٹھہر کر دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں۔ برادر معظم جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ذوالقدر رضوی صاحب، خدا ان کو صحت عطا فرمائے، ان کا سایہ برقرار رکھے، اس لیے کہ اس کے بعد جو میں روایت عرض کر رہا ہوں وہ خاص ان کے تسلسل سے ہے۔ غالباً گزشتہ سال بھی میں نے یہ حوالہ دیا تھا۔ عجیب روایت ہے، عجیب روایت ہے۔ نجف اشرف میں آیت اللہ العظمیٰ خوئی کے ارشد تلامذہ میں سے تھے علامہ سید مہدی سویج الخطیب، اور وہ برادر معظم کے استاد تھے اور عظیم مصنف تھے، عظیم مصنف تھے، نثر میں، نظم میں
سینکڑوں تصنیفات ہیں ان کی، اور تمام علوم میں تصنیفات ہیں، لیکن خطیب بھی تھے۔ ان کے سلسلہ سند اور ان کے سلسلہ روایت سے برادر معظم روایت کرتے ہیں، اور میں اس واقعے کو عرض کرتا ہوں۔ منبر پر اکثر خاص شہادت اون و محمد کے تعلق سے کچھ شہادتیں ایسی ہیں کہ جن کے تعلق سے آقا حسین نے خاص انداز اختیار کیا ہے۔ جناب عباس کے لیے ایک خاص انداز اختیار کیا، حضرت علی اکبر کے لیے ایک خاص انداز اختیار کیا، حضرت قاسم کے لیے ایک خاص انداز اختیار کیا، اون و محمد کے لیے بھی ایک خاص انداز اختیار کیا ہے۔ بے نظیر، بے سابقہ، عجیب انداز ہے۔ بی بی زینب نے تو پوری رات شب عاشور اپنے بچوں کو خوب سجایا تھا، سنوارا تھا۔ یہ حقیقت ہے، شاعری نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، روایتوں میں تذکرہ ہے۔ بی بی زینب دونوں بچوں کو بٹھا کر اور ان کے سروں میں، زلفوں میں کنگھیاں کرتی ہے، اچھے سے اچھا لباس پہناتی ہے، عمامہ سر پہ باندھ کے سجی ہوئی صورتوں کے ساتھ نظر بھر کے دیکھتی ہے، اور اس کے بعد کہتی ہے بیٹا کل تمہیں شہید ہونا ہے، کل اللہ کی راہ میں جان دینا ہے، کل آقا حسین پر قربان ہونا ہے۔ بچوں کو حوصلہ دے رہی ہیں۔ کہیں سنا ہے کہ مائیں بچوں کو مرنے کے لیے جذبہ بیدار کر رہی ہیں؟ مگر یہ کربلا، یہ درسگاہ کربلا۔ جناب بی بی زینب نے شب بھر بچوں کو تلقین کی، نصیحت کی، خوب حوصلہ بڑھایا، خوب ہمت دلائی، اور صبح عاشور سجا سنوار کے بھائی کے پاس بھیج دیا۔ ایک ایک شہید جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اصحاب شہید ہو رہے ہیں۔ جب اصحاب کا سلسلہ ختم ہو گیا، اہل بیت کا سلسلہ شروع ہوا، ایک خاص منزل آئی جہاں اب بی بی سے رہا نہیں گیا، پھر بچوں کے پاس آئی، بیٹو کب تک تم یہاں کھڑے رہو گے؟ کیا مجھے میری مادر گرامی فاطمہ کے سامنے شرمندہ کرو گے؟ دونوں بچوں کو خود تلوار لا کے دی، لو بیٹا یہ شمشیر، جاؤ ماموں سے اجازت لو اور جنگ کے لیے جاؤ۔ اون و محمد آئے، آقا حسین نے بچوں کو سینے سے لگایا، خوب گریہ کیا۔ آقا کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور اس کے بعد کہا بیٹا خدا حافظ، اجازت دی۔ بچے گئے، کہنے کو بچے ہیں، نوجوان ہیں، خوب جنگ کی، ایک ایک بچے نے خوب جنگ کی، داد شجاعت دی۔ لیکن کب تک داد شجاعت دیتے؟ بھوک، پیاس، صبح سے صدمے، اور یہ للک کہ ہمیں بالآخر جان دینی ہے خدا کی راہ میں۔ جہاد کرتے کرتے ایک منزل وہ آئی کہ دشمن نے گھیرا ڈال کے دونوں بچوں کو ہر طرف سے نشانہ بنانا شروع کیا، اور جب یہ بچے گھوڑے سے زمین پر آئے تو ان بچوں نے بڑی احتیاط سے کہا ماموں آخری سلام، آقا آخری سلام۔ آقا حسین تشریف لے گئے، میدان سے اون کا لاشا اٹھا کر لائے، محمد کا لاشا اٹھا کر لائے، خیمہ گاہ میں لائے، اور خیمہ گاہ میں صبح سے یہ انداز تھا کہ بنی ہاشم میں سے جب کسی کا لاشا آتا تھا خیمہ گاہ میں تو سب سے آگے زینب بڑھ کے استقبال کرتی تھی۔ کیا حوصلہ تھا زینب، کیا حوصلہ تھا زینب، کیا حوصلہ تھا بی بی زینب۔ لیکن جب اون و محمد آئے ہیں، یہ بھی حوصلے کی بات ہے، بی بی ہر لاشے کا استقبال کرتی تھی، سر کھول کے ماتم کرتی تھی، جس بی بی کا بچہ ہوتا تھا اسے پرسا دیتی تھی،
اسے دلاسا دیتی تھی، اسے سنبھالتی تھی، اس کے بدلے خود گریا کرتی تھی. یہ تھی زینب. جب اپنے بچے آئے نظر نہیں آئی. آقا حسین نے پوچھا بہن کہاں ہے، زینب کہاں ہے؟ معلوم ہوا زینب ایک گوشے میں سجدہ شکر کر رہی. پروردگار تیرا شکر، میری قربانیاں قبول ہو گئیں. دیکھو نقطہ کمال، مائیں دیکھیں نقطہ کمال، انسان دیکھیں نقطہ کمال. نذرانہ قبول بارگاہ احدیت ہو گیا، سجدہ شکر، گویا سفر مکمل ہو گیا. آقا حسین نے دونوں بچوں کو لٹایا. اب وہ خاص روایت جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، یہ انداز کسی کے لیے نہیں اختیار کیا، کسی کے لیے نہیں اختیار کیا. ادھر اون کو لٹایا، ادھر محمد کو لٹایا، اور فضہ سے کہا بہن زینب کو بلا کر تو لاؤ، اور خود دونوں بچوں کے درمیان لیٹ گئے. اور عجب انداز سے کبھی ادھر مڑتے تھے، اس بچے کو پیار کرتے تھے، اس کے رخسار پہ رخسار رکھتے تھے. کبھی ادھر مڑتے تھے، اس بچے کو پیار کرتے تھے، اس کے رخسار پہ رخسار رکھتے تھے، اور کہتے تھے مبارک ہو، دادا کے ہاتھوں سے جام شہادت نوش کر، دادا کے ہاتھوں سے جام کوثر نوش کر لیا تم نے، مبارک ہو. بس اب زیادہ دیر نہیں ہے، تمہارے پیچھے یہ بوڑھا با، یہ بوڑھا ماموں، یہ مجاہد بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون.